اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر این آیا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح طاعنہ میگ فتند کہ از ما و محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن کا برحق ست فتح و نصر تش بدا و این سخن بدا میگ فتند کہ گما داشتند خود برحق اندو طالب حق بے غرض اکنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصور شد۔ یعنی اس آیت کی تفسیر، اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو بے شک فتح ہوگی۔ معترضین کہتے تھے کہ ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حق پر ہے اس کی فتح اور مدد کر، اور وہ یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ ان کا گمان تھا کہ وہ خود حق پر ہیں، اور اب حق کا بے غرض طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعدوا نعدوا ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یعنی اے مکہ والو، تم فتح مانگتے تھے، کہتے تھے کہ جو حق پر ہو اس کو ہی فتح ہو، تو فتح آ گئی۔ اب اگر تم باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے بتوں اور خدا سے درخواست کی کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں جڑ سے اکھاڑ دے، ہم میں اور اس میں سے جو حق اور سچائی پر ہے اس کی مدد کر اور اس کا مددگار بن۔ ہم نے یہ دعا و درود بہت کیے لات کے آگے، عزا اور منات کے آگے، کہ اگر وہ برحق ہے تو اس کو نمایاں کر دے، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے ہم سے مغلوب کر دے۔ جب کہ ہم نے کھلا دیکھ لیا کہ وہ فاتح رہا، اور ہم سب تاریکی تھے، وہ نور تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہم نے بتوں اور خدا سے دعائیں مانگی تھیں کہ جو حق پر ہو اس کو فتح دے دے۔ لات اور منات اور عزا بتوں کے نام ہیں۔ اب جب کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے تو یقیناً یہ لوگ حق پر ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے جواب ہے کہ جو تم نے چاہا واضح ہو گیا کہ تم غلط ہو۔ وہ پھر اس خیال کو اپنے فکر سے بے فروغ بناتے تھے اور اپنی یاد سے دفع کرتے تھے کہ ہمارا یہ خیال بھی بدبختی سے پیدا ہوا ہے، تاکہ ان کی حقانیت دل میں بیٹھ جائے۔ اگر وہ چند مرتبہ غالب ہو گیا تو کیا ہوا، زمانہ کسی کو بھی غالب کر دیتا ہے۔ ہم بھی زمانے سے نصیبہ ور ہوئے ہیں، کئی بار اس پر فتح مند ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتح مندی ہماری دعاؤں کی قبولیت ہے۔ پھر اس خیال کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتے کہ اگر غلبہ حقانیت کی دلیل ہے تو ہم بھی کئی بار غالب آ چکے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ پھر کہتے کہ اگر اس نے شکست کھائی ہے وہ ہماری شکست کی طرح بری اور ذلیل نہ تھی، کیونکہ نیک نصیبے نے اس کو شکست میں 100 پوشیدہ خوشیاں قبضے میں دے دیں۔ وہ کبھی شکست خوردہ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس میں نہ کوئی غم ہوا نہ پریشانی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر اپنے اس خیال کی تردید کرتے اور سوچتے کہ ہماری شکست اور مسلمانوں کی شکست میں بہت فرق ہے۔ ہم شکست سے پست ہوتے ہیں اور مسلمان شکست کھا کر اور ابھرتے ہیں۔ مسلمان شکست سے پست ہمت نہیں بنتے ہیں، بلکہ ان میں قوت ایمانی اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکست سے کبھی شکستہ خاطر نہیں ہوئے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ مومنوں کی پہچان مغلوب ہونا ہے، لیکن مومن کی شکست میں بھلائی ہے۔ اگر تو مشک اور عنبر کو توڑے گا، ایک جہان کو خوشبو کی مہک سے بھر دے گا۔ اگر تو اچانک گدھے کی لیت کو توڑے گا، سارے مکانات بدبو سے بھر جائیں گے۔ مشک کو لیت پر کوئی قیاس کرے گا، پانی کو پیشاب پر اور اطلس کو ٹاٹ پر کوئی قیاس کرے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلمان کی بے سر و سامانی اس کے ایمان کی علامت ہے، اور مومن کی شکست اس کے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر دیتی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی شکست میں مضمر خوبی کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ مشک و عنبر کی ڈلی کو اگر توڑ دیا جائے تو اس کی خوشبو زیادہ مہکنے لگتی ہے۔ کافروں کی شکست کی مثال یہ ہے کہ گدھے کی لیت کو اگر کریت دیا جائے تو اس کی بدبو اور پھیل جاتی ہے۔ مسلمانوں کی شکست اور کافروں کی شکست کو ایک سمجھنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی لید اور مشک کو یا پانی اور پیشاب کو یا اطلس اور ٹاٹ کو ایک سمجھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سر آن کا بے مراد باز گشتن رسول علیہ السلام از حدیبیہ حق تعالی لقب آن فتح کرد کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ بصورت غلق بود او بمانی فتح چنانچہ شکستن مشک بظاہر شکستن ست او بمانی درست کردن ست مشکی او تکمیل فوائد اوست، یعنی اس کا راز کے بغیر مقصد پورا کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ سے واپس آنے کو اللہ تعالی نے فتح کا لقب دیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ بظاہر بندش تھی اور حقیقتاً فتح، جیسا کہ مشک کی شکستگی بظاہر شکستگی ہے اور حقیقتاً اس کے مشک پن کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے فائدوں کو مکمل کرنا ہے۔ حدیبیہ سے واپسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں تھے اور غمگین اور ملول تھے۔ رسولوں کی شمع کے حق میں اچانک دولت نے انا فتحنا کا ڈھول بجا دیا۔ دولت کی جانب سے ان کو پیغام آیا کہ چلے جائیے، آپ اس فتح کے رکنے سے غمگین نہ ہوں، اس ذلت پر آپ کی فوری فتوحات ہیں، یہ فلاں قلعہ فلاں علاقہ آپ کا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی شکست چونکہ مزید تقویت کا باعث ہے، اسی لیے قرآن نے حدیبیہ کی ناکامی کو فتح قرار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت مدینہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئی۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ مکہ کے کفار مکہ میں داخلے سے مانے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے تھے۔ یہ صلح بظاہر مسلمانوں کی شکست تھی، لیکن حقیقتاً یہ فتح تھی، جیسا کہ آئندہ کے واقعات نے ثابت کر دیا تھا۔ حدیبیہ سے ناکام واپسی کو قرآن نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عمرہ کے بغیر واپس ہو جاؤ اور اس ناکامی سے رنجیدہ نہ ہو، یہ ناکامی بہت سی فتوحات کا سبب بنے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھ جب وہ جلدی سے واپس آ گئے، ان کی جانب سے قریظہ اور نذیر پر کیا گزری، مان دونوں کے علاقوں کے آس پاس کے قلعے بھی فتح ہو گئے اور غنیمتوں کے سبب نفع ہوئے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بنی قریظہ اور بنی النضیر یہود کے 2 قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ ان کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیبیہ کے واقعہ سے پہلے ہی جلا وطن کر چکے تھے۔ بنی النضیر 4 ہجری میں اور بنی قریظہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے فوراً بعد جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کا ہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور خیبر 7 ہجری میں فتح ہوا۔ اب اگر مولانا کی مراد فتح خیبر ہے تو مولانا کا فرمانا سیرت کی کتب کے مطابق ہے، ورنہ مخالف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو دیکھ لے یہ لوگ رنج و غم کے شیدا اور فریفتہ ہیں، وہ ذلت کے زہر کو شکر کی طرح کھاتے ہیں، غموں کے کانٹے کو اونٹ کی طرح چرتے ہیں، صرف غم کے لیے نہ کہ خوشی کے لیے۔ یہ تنزل ان کے لیے مراتب کی طرح ہے، وہ کنویں کی گہرائی میں ایسے خوش ہیں کہ تخت و تاج کے حاصل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہر ایک فقیری میں سینکڑوں شاہوں کی طرح ہے، فاقے کے خزاں میں سینکڑوں بہاروں کی طرح ہے۔ جہاں کہیں محبوب خود ساتھی ہو وہ آسمان پر ہے نہ کہ زمین کے نیچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر فتوحات اور غنیمتیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ جماعت وہ ہے جس کو رضا کا وہ مقام حاصل ہے کہ جس میں غم بھی اسی طرح خوشگوار ہوتا ہے جس طرح خوشی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالک کو رضا کا مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ غم بھی اس کے لیے ایسا ہی خوشگوار ہو جیسا کہ خوشی۔ غم ان کو اس لیے خوشگوار نہیں ہے کہ وہ کس خوشی کا پیش خیمہ ہے، ذلت ان کو اس قدر پیاری ہوتی ہے کہ اس کے زوال اور تخت شاہی حاصل ہو جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ فقر میں شہنشاہی اور خزاں میں بہار کے لطف اٹھاتے ہیں، جبکہ کنویں کی گہرائی میں ان کو معیت حق حاصل ہے تو وہ آسمان کی بلندی سے بہتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تفضلوا فی علی یونس بن متی علیہ السلام، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیر کہ مجھے یونس علیہ السلام بن متی پر فضیلت نہ دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج یونس علیہ السلام کی معراج سے پسندیدہ نہیں ہے، حالانکہ میرا مقام آسمان پر اور ان کا مقام پستی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا قرب اس حساب سے بالا تر ہے۔ قرب نہ اوپر جانا ہے نہ نیچے جانا ہے، اللہ کا قرب وجود کی قید سے چھوٹنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی تفسیر سے مولانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل معیت حق ہی اونچائی نیچائی میں خود کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں ہے، اصل معیت حق ہے، اونچائی نیچائی میں خود کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں معراج حاصل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں کی بلندی پر حاصل ہوئی۔ قرب حق حاصل ہوتے ہوئے اونچائی نیچائی کوئی چیز نہیں، اللہ کا قرب بلندی اور پستی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ترک ہستی سے ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
فنائیت کے لیے کیا اونچائی کیا نیچائی، فنائیت کے لیے نہ جلدی ہے نہ دور اور دیر ہے، اللہ کے خزانے کا کارخانہ فنائیت میں ہے، تو ہستی کے دھوکے میں ہے، تو کیا سمجھے کہ فنائیت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے اے بزرگ، ان کی شکست ہماری شکست سے کسی طرح مشابہ نہیں ہے۔ وہ ذلت اور تباہی میں اس طرح خوش ہیں جس طرح ہم اقبال مندی اور بڑائی میں۔ پوری بے سر و سامانی کا سامان اس کی جاگیر ہے، فقر اور ذلت فخر اور بڑائی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب مقام فنا حاصل ہو جائے تو زمان و مکان کی اونچ نیچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فنائیت کے بعد اسرار خداوندی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو شخص ہستی میں پھنسا ہے وہ فنائیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں سے پھر ان قیدیوں کا مقولہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری اور مسلمانوں کی شکست میں بہت فرق ہے۔ وہ شکست میں بھی اس قدر خوش ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم فتح میں۔ بے سر و سامانی ان کا سامان ہے، فقر اور ذلت میں فخر سمجھتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک نے کہا اگر وہ یکتا ایسا ہے تو وہ کیوں ہنسا جبکہ اس نے ہمیں بندھا ہوا دیکھا، جبکہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے اور اس کی خوشی اس قید اور اس آزادی سے متعلق نہیں ہے، تو وہ دشمنوں کے مغلوب ہونے سے کیسے خوش ہوا ہے؟ اس فتح و کامیابی سے کیوں مغرور بنا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت پر اس شخص نے اعتراض کیا کہ اگر ان کو مقام فنائیت حاصل ہے اور وہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہماری تباہی پر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اگر ان میں بالکل تبدیلی آ گئی ہے اور ان کی خوشی ہماری قید اور اپنی آزادی سے متعلق نہیں ہے تو پھر ہمیں قید میں دیکھ کر کیوں ہنسے اور اپنی کامیابی پر کیوں مغرور ہیں؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی جان خوش ہوئی کیونکہ بہادر شیروں پر آسانی سے فتح اور قابو اور ظفر پالی، تو ہم جان گئے کہ وہ آزاد نہیں ہے، دنیا کے سوا کسی چیز سے خوش دل اور مسرور نہیں ہے، اور نہ کیوں ہنستا، ورنہ کیوں ہنستا جبکہ اس جہان والے اچھے اور برے پر متفق، مشفق اور مہربان ہیں۔ وہ آہستہ سے یہ کہہ رہے تھے، وہ قیدی آپس میں اس کی بحث میں، تاکہ سپاہی نہ سن لے اور ہم پر کود پڑے، یہ بات اس بادشاہ کے کان میں رکھ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یقیناً ان کی خوشی اسی بنا پر ہے کہ ہم جیسے شیروں پر انہوں نے فتح پائی ہے۔ اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہستی سے آزاد نہیں ہیں اور وہ ایک دنیا دار ہیں۔ اللہ والے تو سب انسانوں پر مہربان ہوتے ہیں، خواہ انسان بھلے ہوں یا برے ہوں۔ یہ باتیں وہ قیدی آہستہ آہستہ آپس میں کر رہے تھے تاکہ سپاہی نہ سن لیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آگاہ شدن پیغمبر علیہ السلام از طعن ایشاں بر شماتت او، یعنی خوشی پر ان کی طعنہ زنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقف ہو جانا۔ اگرچہ اس سپاہی نے یہ بات نہ سنی، اس کان میں پہنچ گئی جو کہ اللہ کی جانب سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو نہ محسوس کی، اس نے جو محافظ تھا اس کو یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا۔ وہ شیاطین آسمان کی بلندی پر غیب کے جاننے والے کی لوح کے راز کو نہیں سنتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے اور تکیہ لگائے ہوئے ہیں، راز آ گیا اور اس نے ان کے گرد چکر لگائے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خفیہ باتیں سن لیں اس لیے کہ آپ کے کان اس جہان کے کان نہ تھے بلکہ وہ خدائی کان تھے جن کے لیے آہستہ بات اور بلند آواز کی بات یکساں ہے۔ جن لوگوں کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے وہ صفات حق سے متصف ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو اس محافظ کو نہ پہنچی جو قمیص لیے جا رہا تھا، باوجود دور ہونے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ لوح محفوظ کے اسرار شیاطین آسمانوں پر پہنچ کر بھی نہیں سن پاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ رہتے ہوئے سن لیتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حلوہ وہ کھاتا ہے جس کی روزی کشادہ ہو، نہ کہ وہ جس کی انگلیاں لمبی ہوں۔ ٹوٹنے والا ستارہ نگہبان اور شیطان کو بھگانے والا بن گیا کہ چوری چھوڑ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راز حاصل کر۔ اے صبح سے دکان کی جانب دوڑے ہوئے، خبردار مسجد میں جا اللہ سے روزی مانگ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی حلوہ دست درازی سے نہیں ملتا ہے۔ جب شیاطین آسمانی راز معلوم کرنے کے لیے آسمان پر چڑھتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹتے ہیں اور وہ ان کو بھگا دیتے ہیں۔ اسرار خداوندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرو، روزی دینے والا اللہ تعالی ہے، دکان نہیں ہے لہٰذا اس سے روزی مانگو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فہم کردن رسول علیہ السلام ضمیر اسیراں را، یعنی حضور علیہ السلام کا ان قیدیوں کے دل کی بات سمجھ جانا۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ گفتگو سمجھ گئے، فرمایا وہ میرا ہنسنا جنگ کے معاملے میں نہ تھا، وہ مردہ ہیں اور فنا سے گلے ہوئے ہیں، مردے کو مارنا ہمارے نزدیک بہادری نہیں ہے، وہ کیا ہیں بلکہ چاند پھٹ جاتا ہے جب میں میدان جنگ میں قدم جما لوں۔ جس وقت کہ تم آزاد اور مقیم تھے میں تمہیں ایسا ہی بندھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کے ان کی گفتگو کا علم ہو گیا، یعنی میں جنگ کے معاملے میں نہیں مسکرا رہا تھا، یعنی یہ کفار در حقیقت مردہ ہیں اور مردے کو مارنا کون سی بہادری ہے کہ اس پر خوشی کی جائے جبکہ وہ جنگی قیدی نہ تھے، یعنی جبکہ وہ جنگی قیدی نہ تھے اور اپنے وطنوں میں مقیم تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس وقت کہ تم آزاد اور مقیم تھے میں تمہیں ایسا ہی بندھا ہوا دیکھ رہا تھا، اے وہ سلطنت اور خاندان پر نازاں ہیں۔ یہ عقل مند کے نزدیک سیڑھی پر اونٹ ہے جس سے جسم کا تشت بام سے گرا ہے، ہر آنے والی بات میری آنکھ کے سامنے آ گئی ہے، میں انگور کا کچا خوشہ دیکھتا ہوں، تو شراب دیکھ لیتا ہے، میں عدم میں نظر کرتا ہوں، تو وجود دیکھ لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خاندان اور سلطنت پر ناز کرنا ایسا ہی ناپائیدار ہے جس طرح کہ اونٹ کا سیڑھی پر ٹکاؤ۔ جب سے میں جسم کی مادیت سے آزاد ہو گیا ہوں ہر آنے والے واقعہ کو اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جیسے کہ وہ میرے سامنے ہے۔ انگور سے بننے والی شراب کو اس کے کچے خوشے میں دیکھ لیتا ہوں، کسی چیز کے معدوم ہونے کی حالت میں اس کے وجود کو دیکھ لیتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں عالم غیب کو دیکھتا ہوں، تو ایک پوشیدہ جہان دیکھ لیتا ہوں۔ جبکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں نہ پیدا ہوئے تھے، میں نے تمہیں الست کی چونٹیوں کے وقت پابا زنجیر اور اوندھا اور ذلیل دیکھا ہے۔ بے ستون کے آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں جو کچھ میں جان چکا تھا اس سے نہ بڑھا میں نے تمہیں اوندھا دیکھا ہے، اس سے پہلے کہ میں نے آب و گل سے پرورش پائی ہے۔ میں نے نئی بات نہیں دیکھی کہ اس پر خوشی مناؤں، یہ تو میں تمہارے مقدر میں دیکھ رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے اشعار میں ہونے والی باتوں کے بارے میں علم کی وسعت کا بیان تھا۔ اس شعر میں گزشتہ واقعات پر علم کی وسعت کا بیان ہے، یعنی ازلی واقعات پر بھی میرا علم محیط ہے۔ ازل میں جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو چونٹیوں کی شکل میں نکال کر ان سے عہد الست لیا گیا تھا، میں نے اس وقت تمہیں اوندھا دیکھ لیا تھا۔ کائنات کے بارے میں جو علم مجھے ازل میں حاصل ہوا تھا، کائنات کے وجود کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے عالم ناسوت میں آنے سے قبل ہی تمہیں اوندھا دیکھا تھا۔ تمہاری شکست میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جس پر میں ہنسوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مخفی قہر میں بندھے ہوئے پھر قہر بھی کیسا، تم شکر کھا رہے تھے اور اس میں زہر داخل تھا۔ اگر دشمن زہر سے بھری ہوئی ایسی شکر خوشی سے کھائے تو اس پر کیا حسد ہو سکتا ہے؟ تم خوشی سے وہ زہر پی رہے تھے، تمہاری موت نے مخفی طور پر دونوں کان بند کر دیے تھے۔ میں اس لیے جہاد نہیں کرتا ہوں کہ فتح مند ہوں، دنیا پر قبضہ کروں۔ یہ دنیا مردار ہے اور سستا مردار، ایسے مردار پر میں کیسے لالچی بن سکتا ہوں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں نے ازل ہی میں تمہیں قہر الہی میں مبتلا دیکھا تھا، اور قہر بھی ایسا جس کو تم مہر سمجھتے ہو۔ اگر کسی کا دشمن وہ شکر کھائے جس میں زہر ہو تو اس پر حسد کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تمہاری روحانی موت نے تمہارے کان بہرے کر دیے ہیں۔ میرا جہاد ملک گیری کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا کی مثال سڑے ہوئے مردار کی سی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں کتا نہیں ہوں کہ مردار کی دم کے بال نوچوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ اس کو زندہ کر دوں۔ میں نے جنگ کی صفوں کو اس لیے چاک کیا ہے تاکہ تمہیں ہلاکت سے رہائی دوں۔ میں انسانوں کے گلے اس لیے نہیں کاٹتا ہوں کہ میرے لیے شان و شوکت اور اجتماع ہو، میں چند انسانوں کا گلا اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ ان گلوں سے دنیا نجات پا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرا کام لوگوں کو حیات ابدی عطا کرنا ہے۔ میرا جنگ کرنا بھی عالم سے فساد کو دفع کرنے کے لیے ہے، میں اپنی شان و شوکت کے لیے جہاد نہیں کرتا ہوں۔ مفسدین کو ختم کر کے عالم میں امن پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تم نے اپنی نادانی سے پروانوں کی طرح آگ پر اس حملے کو مذہب بنا لیا ہے، میں مست کی طرح تمہیں ہٹاتا ہوں دونوں ہاتھوں سے آگ میں گرنے سے، جس کو تم نے اپنی فتوحات سمجھا۔ تم نے اپنی نحوست کا بیج بویا ہے، تم ایک دوسرے کو بڑے اصرار سے بلاتے تھے، اژدہوں کی جانب گھوڑا دوڑاتے تھے، تم ظلم کرتے تھے اور عین ظلم میں تم خود زمانے کے شیر کے غلبے سے مغلوب ہو گئے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حدیث شریف ہے، مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدوات التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يجزو حق ويغلبته فيتكحمن فيها فأما أخذكم يجركم أن النار أنتم تفعمون فيها. یعنی میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، بس جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو پروانوں اور ان جانوروں نے جو آگ میں گرتے تھے اس میں گرنا شروع کر دیا، اور آگ روشن کرنے والے نے ان کو روکنا شروع کر دیا اور وہ اس پر غالب آتے ہیں، پھر آگ میں جا گرتے ہیں. بس میں تمہاری کمر پکڑتا ہوں کہ تم کو آگ سے بچاؤں، اور تم اس میں گھسے پڑتے ہو جس کو تم اپنی فتح سمجھتے ہو. یہی تمہاری نحوست ہے، تم ایک دوسرے کو اژدہے کے منہ میں جانے کی دعوت دیتے ہو. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا طاغی در عین قاہری مقہور است او در عین منصوری معصور. یعنی اس کا بیان کہ سرکش عین غلبہ میں مغلوب ہے اور میں فتح مندی میں قیدی، اور عین فتح مندی میں قیدی ہے. چور نے خواجہ کو مغلوب کیا اور سونا اکٹھا کیا، وہ اس میں مشغول تھا کہ خود حاکم آ گیا. اگر وہ اس وقت خواجہ کے پاس سے بھاگ جاتا تو حاکم اس پر کب قیامت برپا کرتا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی تمہارا ظلم خود اپنے اوپر ظلم تھا اور تم خود اس سے مغلوب ہو. اس مثال سے یہ سمجھایا ہے کہ چور خواجہ کو مغلوب کر رہا تھا اور اس میں خود اس کی مغلوبیت تھی، یعنی حاکم اس سے ملنے آ گیا. اگر وہ چور خواجہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا تو حاکم کی سزا سے بچ جاتا اور مغلوب نہ ہوتا. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. چور کا غلبہ اس کی مغلوبیت تھی، اس لیے کہ اس کے غلبہ نے اس کا سر اڑایا. خواجہ پر غلبہ اس کی جان اس کا جال بن جاتا ہے، حتیٰ کہ حاکم آ پہنچے اور قصاص لے لے. اے وہ کہ مخلوق پر غالب آ گیا ہے، اے وہ کہ تو مخلوق پر غالب آ گیا ہے، جنگ اور غلبے میں ڈوبا ہوا ہے. اس نے قصداً ان کو پسپا کیا ہے تاکہ تجھے حلقے میں کھینچ لائے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چور کا خواجہ پر غالب آنا ہی اس کی مغلوبیت کا سبب بن گیا. چور نے خواجہ کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں حاکم نے اس کو قتل کرا دیا. قصاص جان کے بدلے میں جان لینا ہے. اللہ تعالی قصداً کفار کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ غلبہ کے غرور میں مبتلا ہو کر جال میں آپ پھنسیں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس پسپا کا پیچھا کرنے سے باغ تھام نہ چلا تاکہ تو نکٹا نہ بن جائے. جب تجھے اس طریقے پر جال میں کھینچ لائیں گے اس کے بعد مجمع میں تو اپنے اوپر حملہ دیکھے گا. اس غالب آنے سے عقل کب خوش ہوتی ہے جبکہ اس غالب آنے میں اس نے تباہی دیکھ لی ہے. پیش بین عقل تیز آنکھوں والی ہے کیونکہ خدا نے اپنے سرے سے اس کے سرما لگایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمتوں کی وجہ سے ہیں جنتی جھگڑوں میں مغلوب. پوری ہوشیاری اور اپنے ساتھ بدگمانی کی وجہ سے ہے.
نہ عقلی نقصان اور بزدلی اور مذہب کی کمزوری کی وجہ سے غلبہ دینے کے بارے میں درپردہ سنے ہوئے تھے۔ لولا رجال مؤمنون کی حکمت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جبکہ غلبہ کا غرور تباہی کا سبب بنتا ہے تو اس غرور میں مبتلا ہو کر پسپا کا پیچھا نہ کرنا چاہیے۔ جب غلبہ کا دھوکہ دے کر تجھے میدان میں لے آئیں گے تو پھر تجھ پر سخت حملہ ہوگا۔ ایسا غلبہ خوشی کا سبب نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، الا اجرکم بئس الجنة کل ضعیف مستضعف لو اقسم علی اللہ لا ابرها، یعنی کیا تمہیں جنتیوں کا پتہ نہ بتا دوں؟ ہر وہ کمزور جس نے کمزوری اختیار کی ہو وہ اللہ کے بھروسے سے قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرے گا۔ اہل جنت کی کمزوری کمال ہوشیاری اور اپنے افعال سے بدزنی کی بنا پر ہوتی ہے۔ کمزوری کبھی عقل کی کمی سے آتی ہے، کبھی بزدلی کی وجہ سے، کبھی مذہب پر یقین نہ ہونے سے۔ اہل جنت کی کمزوری ان وجوہ سے نہیں ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر مومنوں کی ظاہری مغلوبیت اور کفار مکہ کے غلبہ کی حکمت قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے۔ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتوهم لتصيبكم منهم مغرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لم تزيل عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اور اگر شہر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں اور تو ان کے حال سے واقف نہ تھے اور تم ان کو پامال کر ڈالتے اور نادانستہ تم کو ان کی طرف سے نقصان پہنچ جاتا تو ابھی معاملہ یکسو کرا دیا جاتا، مگر خدا نے صلح حدیبیہ کے وقت اس حکمت سے لڑائی نہ ہونے دی کہ خدا اس عرصے میں جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی اسلام میں داخل کرے۔ اگر مکہ کے رہنے والے مسلمان کہیں کو ٹل گئے ہوتے تو اہل مکہ جس نے کفر کیا اس کو ہی دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ملعون کفار سے ہاتھ روکنا مومنوں کی خلاصی کے لیے فرض ہوا۔ حدیبیہ کی صلح کا قصہ پڑھو، اس نے تمہارے ہاتھوں کو روکا۔ کف ایدیکم پورا اس سے سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ان مومنوں کے بچاؤ کے لیے جو مکہ میں مقیم تھے۔ حدیبیہ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرًا۔ یعنی وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں کافروں پر فتح دی، پیچھے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، اور اس وقت جو کچھ تم کرتے تھے اللہ سب دیکھتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غلبے میں بھی اپنے آپ کو اس نے اللہ کے جال میں مغلوب سمجھا۔ ما رمیت اذ رمیت آمد خطاب گم شدو واللہ اعلم بالصواب۔ تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا، خطاب آیا وہ تو فنا ہو گیا اور اللہ درستگی کو زیادہ جانتا ہے۔ میں تمہاری زنجیر سے اس لیے نہیں ہنستا ہوں کہ میں نے تمہیں اچانک رات میں گرفتار کر لیا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ زنجیر اور طوق کے ساتھ
میں تمہیں لے جا رہا ہوں سرد سرو اور گل کے باغیچہ میں۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ بے پناہ آگ سے تم کو سبزہ زار کی طرف باندھ کر لا رہا ہوں، بھاری زنجیر کے ساتھ دوزخ سے ابدی جنت کی طرف میں تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلبہ کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے اور غلبہ محض تائید خداوندی سے جانتے تھے۔ جنگ بدر میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی پھینکی اور اس سے کفار مغلوب ہوئے تو اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی جب کہ تم نے مٹی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی، اللہ تعالی نے پھینکی۔ میری ہنسی اس وجہ سے نہ تھی کہ تم پابہ زنجیر تھے، میں تو اس لیے ہنسا تھا کہ میں تمہیں قید کر کے جنت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس پر تعجب کر رہا تھا کہ باوجود دشمنی کے تمہیں آگ سے بچا کر جنت کے سبزہ زار میں لے جا رہا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر مقلد کو اس راستے میں اچھائی سے یا برائی سے اسی طرح باندھ کر دربار میں کھینچتا ہے۔ سب خوف اور آزمائش کی زنجیر میں اولیاء کے علاوہ اس راستے پر چلتے ہیں، اس راستے پر جنگی طریقے پر کھینچتے ہیں، سوائے ان کے جو کام کے بھیدوں سے واقف ہیں۔ مجاہدہ کر تاکہ تیری روشنی چمک اٹھے، تاکہ تیرے لیے چلنا اور حضور رسی آسان ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب توفیق شامل حال ہوتی ہے تو وہ انسان کو بخوشی یا جبراً راہ راست پر لے آتی ہے۔ عام انسان خوف اور ڈر سے راہ ہدایت پر چلتے ہیں، اولیاء اللہ اپنی خوشی اور بصیرت سے راہ راست پر چلتے ہیں۔ جن کو بصیرت قلبی اور نور باطن حاصل ہو گیا ہے ان کو واقف کہا ہے۔ انسان مجاہدہ کرے تو اس کو نور باطنی حاصل ہو جاتا ہے جس سے راہ ہدایت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو بچوں کو مکتب میں جبراً لے جاتا ہے اس لیے کہ وہ فائدوں سے اندھے ہیں، جب وہ جان جاتا ہے مکتب میں دوڑا جاتا ہے اس کی روح جانے سے کھلتی ہے۔ بچہ مکتب میں پیچ و تاب سے جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کام کا کوئی معاوضہ نہیں دیکھا ہے۔ جب ایک دانگ مزدوری تھیلی میں ڈال دیتا ہے تب چور کی طرح رات کو جاگتا ہے۔ کوشش کر تاکہ بندگی کی مزدوری مل جائے، تب تجھے فرما برداروں پر حسد ہوگا۔ مقلدوں کے لیے تم دونوں جبراً آؤ ہے، ایتیا کرہن ایتیا توأن، یعنی خلوص کی سرشت والوں کے لیے تم دونوں رضامندی سے آؤ ہے۔ یہ خدا کا دوست کسی غرض سے ہے، اس دوسرے کی خود بے غرض دوستی ہے۔ یہ انا کا عاشق ہے لیکن دودھ کی خاطر وہ دوسرا اس پردہ نشین کا دل دادا ہے۔ بچے کو اس کے حسن سے واقفیت نہیں ہے، اس کے دودھ کے علاوہ اس کو کچھ مرغوب نہیں ہے۔ دوسرا خود انا کا عاشق ہوتا ہے، بلا کسی غرض کے عشق میں ایک رائے والا ہوتا ہے۔ لالچ اور ڈر سے اللہ کا دوست تقلید کی کتاب کو درس کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے لیے اللہ کا دوست کہاں ہے جو غرضوں اور علتوں سے جدا ہے، خواہ وہ ایسا ہے خواہ ویسا ہے، جبکہ وہ طلبگار ہے۔ اللہ تعالی کی کشش اس کو اللہ کی جانب کھینچنے والی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقلد بچوں کی طرح ہیں جن کو اپنے عمل کی مزدوری نظر نہیں آتی ہے۔ بچہ کو جب مکتب جانے پر انعام ملے تو مکتب کے جانے کی خوشی میں اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو پھر عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگتا ہے۔ مقلد کی اطاعت جبری ہے، اہل صفا کی اطاعت دل و جان سے ہے۔ مقلد کی عبادت اپنی غرض پر مبنی ہوتی ہے، اہل اللہ کی عبادت محض عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ عام انسان کی مثال اس بچے کی سی ہے جو انا سے دودھ کی لالچ میں محبت کرتا ہے۔ بالغ مرد عورت کے عشق کی بنیاد پر گرویدہ ہوتا ہے، یہ اہل اللہ کی مثال ہے۔ جو لوگ جنت کی لالچ یا دوزخ کے ڈر سے اللہ کے عاشق ہیں وہ تقلیدی سبق پڑھ رہے ہیں۔ ایسے عاشق جو محض ذات کی وجہ سے اللہ کے عاشق ہوں اور ان کے عشق میں کوئی غرض نہ ہو بہت نادر ہیں۔ عاشق خواہ مقلد ہو یا منور دل والا، اللہ ہی کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خواہ ما سوا اللہ کے لیے اللہ کا دوست ہے تاکہ ہمیشہ اس کی خیر حاصل کر لے، یا اس کی ذات کی وجہ سے اس کا دوست ہے، وہ اس کے سوا سے نہیں، اس کے فراق سے ڈرتا ہے، دونوں کی جستجو میں اسی کی جانب سے ہیں، یہ دل کی مجبوری اسی دلبر کی جانب سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے خواہ وہ عشق میں مقلد ہے اور اس کی جنت کا امیدوار بن کر اس کا عاشق بنا ہے، خواہ اس کی ذات کا عاشق ہے وہ اور وہ صرف ہجر سے ڈرتا ہے اور صرف وصال کا طالب ہے، دونوں کی طلب من جانب اللہ ہے اور دونوں کا عشق خدا کا پیدا کردہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جذب معشوق عاشق را من حیث لا یعلمہ العاشق ولا یرجوہ ولا یخطر ببالہ ولا یظہر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیاس مع دوام الطلب، یعنی معشوق کا عاشق کو جذب کرنا اس طریقے پر کہ عاشق نہ اس کو جانتا ہے نہ اس کی امید رکھتا ہے اور نہ اس کے دل میں آتا ہے، اور اس کشش کا اثر عاشق میں کچھ ظاہر نہیں ہوتا ہے سوائے خوف سے ملی ہوئی مایوسی کے مع طلب کی ہمیشگی کے لیے، سوائے خوف سے ملی ہوئی مایوسی کے مع طلب کی ہمیشگی کے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے معشوق کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ عاشق کو وہ محسوس نہیں ہوتی ہے اور عاشق میں اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا ہے، جبکہ معشوق عاشق کی کشش کرتا ہے۔ تو اب سنو، اس بخاری کے لیے اگر صدر جہاں معشوق کی طرف سے کشش نہ ہوتی تو وہ بخاری عاشق کیسے سزا کی طرف کھنچتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم یہاں آ گئے کہ صدر جہاں میں اگر اس عاشق کی پوشیدہ کشش ہوتی، وہ جدائی سے بے صبر کب ہوتا، وہ قید کی جانب کب بھاگا آتا۔ معشوقوں کا میلان پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، عاشق کا میلان 200 نقاروں اور نظیروں کے ساتھ ہے اور نفریوں کے ساتھ ہے۔ عبرت کے لیے یہاں ایک قصہ ہے، لیکن بخاری انتظار میں عاجز آ گیا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ تلاش میں ہے تاکہ مرنے سے پہلے محبوب کا چہرہ دیکھ لے، تاکہ وہ موت سے چھٹکارا پا لے اور نجات حاصل کر لے، کیونکہ دوست کا دیدار آب حیات ہے، جس کا دیدار موت کا دفیہ نہ ہو وہ دوست نہ ہوگا، کیونکہ اس پر پھل ہیں نہ پتے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میلان دونوں طرف ہوتا ہے لیکن معشوق کا پوشیدہ میلان ہوتا ہے، وہ عاشق کا کھلم کھلا اور عاشق کا کھلم کھلا ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک اور قصہ سنانا چاہتا تھا لیکن بخاری عاشق کو کب تک منتظر رکھوں، اس کی خواہش ہے کہ موت سے پہلے معشوق کا چہرہ دیکھ لے۔ معشوق کا دیدار آب حیات ہے، اس کے بعد موت نہیں آ سکتی۔ جس معشوق کا دیدار موت کا دافع نہ ہو وہ دراصل معشوق ہی نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے مست مشتاق، کام تو دراصل وہ ہے کہ اس کام میں اگر تجھے موت آ جائے تو بہتر ہو۔ اے جوان، ایمان کی سچائی کی علامت ہے کہ تجھے اس میں مر جانا اچھا لگے۔ اے جان، اگر تیرا ایمان نہیں ہے تو وہ کامل نہیں ہے، جا ایمان کی تکمیل کرا۔ جس دوست کی موت تیرے کام میں ہو، کسی ناگواری کے بغیر وہ تیرا دوست ہے۔ جب ناگواری ختم ہو گئی تو وہ موت ہی نہیں ہے، بظاہر موت ہے اور حقیقتاً منتقل ہونا ہے۔ جب ناگواری جاتی رہی، موت مفید ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ موت دفع ہو گئی۔ دوست اللہ ہے اور وہ جس کو اس اللہ نے کہہ دیا کہ تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ اب سن کہ عاشق پہنچتا ہے، عشق نے اس کو مونج کی رسی سے باندھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق کا صحیح کارنامہ تو یہی ہے کہ اس میں موت آ جائے، صحیح ایمان کی علامت یہی ہے کہ اس پر جان قربان کرنا اچھا معلوم ہو۔ اگر ایمان میں یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ ناقص ایمان ہے، اس کی تکمیل کرنی چاہیے۔ تم اپنا صحیح دوست اسی کو سمجھو جو تمہارے لیے جان دے دے۔ جبکہ وصال کے شوق میں مرنا آسان ہو جائے تو پھر وہ موت ہی نہیں ہے، محض ایک نقل مکانی ہے۔ موت تو ایک ناگوار چیز ہے، جب ناگواری ختم ہو گئی تو موت نہ رہی۔ صحیح معنی میں تو دوست اللہ تعالی ہے اور دنیا میں وہ دوست ہے جو اللہ والا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن بخاری عاشق در بندگی صدر جہاں، یعنی عاشق بخاری کا صدر جہاں کی خدمت میں پہنچنا۔ جب اس نے صدر جہاں کا چہرہ دیکھا گویا اس کے جسم سے مرغ جاں پرواز کر گیا، اس کا جسم خشک لکڑی کی طرح گر پڑا، سر کی مانگ سے اس کے ناخن تک ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی دھونی اور گلاب سے کیا وہ نہ حرکت میں آیا نہ بولا۔ بخارا میں کوئی دھونی کارآمد نہ ہوگی اس پرشوکت اور منور شاہ کی خوشبو کے علاوہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب اس بخاری عاشق نے صدر جہاں کو دیکھا تو بے حس و حرکت ہو گیا اور خشک لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا اور سر سے پاؤں تک ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہوش میں لانے کی سب تدبیریں بیکار ہوئیں۔ عاشق تو بوئے معشوق سے ہوش میں آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جب اس کا زعفرانی چہرہ دیکھا تو اس کی جانب سواری سے اتر آیا، بولا عاشق معشوق کو تیزی اور گرمجوشی سے تلاش کرتا ہے، جب معشوق آیا وہ عاشق چلا گیا تو اللہ کا عاشق ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ جب آئے تو تیرے بدن کا بال بھی نہ رہے، اس کی نگاہ کے سامنے تجھ جیسے سینکڑوں فانی ہیں۔ اے خواجہ، شاید تو بھی اپنی فنا کا عاشق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدر جہاں نے جب اس کی یہ حالت اور اس کا زرد چہرہ دیکھا
تو سواری سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ صدر جہاں نے کہا عشق کا معاملہ بھی عجیب ہے، عاشق معشوق کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے سامنے آنے پر فنا ہو جاتا ہے۔ خدا کے عاشق کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ عاشق کو فنا کا درجہ حاصل ہو۔ اپنی اس فنا کو بھی کچھ نہ سمجھو، وہاں ہزاروں فانی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو سایہ ہے اور سورج پر عاشق ہے، سورج نکلتا ہے تو سایہ فوراً فنا ہو جاتا ہے، جبکہ سورج کی ٹکیا نے مشرق سے سر نکالا، نہ کسی ستارے کا نشان رہا نہ رات کا۔ دل کے دروازے سے جب عشق اندر آ جاتا ہے، عشق عقل اپنا بوریا بستر باہر لا ڈالتی ہے، جیسے کہ شیر ہرن کے آمنے سامنے ہوا تو ہرن بے ہوش ہو کر بحالت زار گرا، جیسے کہ مچھر کی طاقت تیز ہوا کے بالمقابل سمجھ لے، اور اللہ درستگی کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وصال کے وقت فنا لازمی ہے، سایہ ہو اور وہ سورج پر عاشق ہو تو سورج کے نمودار ہوتے ہی سایہ غائب ہو جائے گا۔ محبوب سورج ہے اور عاشق ستارہ اور شب ہے، سورج کے نمودار ہونے سے شب اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ عشق کا تقاضا ہے جنون اور عقل میں بیر ہے۔ عشق شیر ہے اور عقل ہرن ہے، عشق تیز آندھی ہے اور عقل مچھر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داد خواستن پشا از دست باد بحضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی مچھر کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوا کی فریاد کرنا۔ باغ اور گھاس سے مچھر آیا، اب مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے انصاف چاہا کہ اے سلیمان، آپ انصاف کرتے ہیں، شیطانوں اور انسانوں اور پریوں کا، پرند اور مچھلیاں آپ کے انصاف کی پناہ میں ہیں، وہ کون سا گمراہ ہے جس کو آپ کی عنایت نے تلاش نہیں کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصہ سے مچھر کی ہوا کے مقابلے میں بے بسی کو ظاہر کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جن و انس پر حکومت تھی اور ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی۔ تفصیل مشکل ہے، مختصر یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے فضل کی طالب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارا انصاف کیجیے کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم باغ اور چمن سے بے نصیب ہیں، ہر کمزور کی مشکلیں آپ سے حل ہوتی ہیں، مچھر خود کمزوری میں ضرب المثل ہے، ہماری شہرت کمزوری اور ٹوٹے ہوئے پروں میں ہے، آپ کی شہرت مہربانی اور غریب پروری میں ہے، اے وہ کہ آپ قدرت کے مرتبوں کی انتہا پر ہیں، ہم کمزوری اور گمراہی میں انتہا پر ہیں۔ ہمارا انصاف کیجیے، غم سے جدا کر دیجیے، اے وہ کہ آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، ہماری دستگیری کیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے انصاف کے طالب، بتا تو کس سے فریاد اور انصاف چاہتا ہے؟ وہ ظالم کون ہے کہ جس نے غرور سے ظلم کیا ہے اور تیرا چہرہ زخمی کیا ہے؟ تعجب ہے ہمارے زمانے میں ظالم کہاں ہے جو ہماری قید اور زنجیر میں نہیں ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے اسی دن ظلم مر گیا، تو ہمارے زمانے میں کون ہے جس نے ظلم کیا ہے؟ جب نور آیا تاریکی معدوم ہو گئی، ظلم کی اصل اور بازو تاریکی ہے، یہ شیاطین کام اور خدمت کر رہے ہیں، دوسرے بیڑیوں اور قید میں بندھے ہوئے ہیں۔ ظالموں کا ظلم کی جڑ شیطان سے تھی،
شیطان بند ہے ظلم کیسے ہوا، خدا کی قدرت کن فکان نے ہمیں ملک اسی لیے دیا ہے تاکہ مخلوق آسمان کی جانب فریاد نہ کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مچھر نے ہوا کے ظلم کی یہ تفصیل کی کہ وہ ہمیں باغ و گلزار ہی نہیں ٹھہرنے دیتی، کہ وہ ہمیں باغ و گلزار میں نہیں ٹھہرنے دیتی۔ آپ کو ہر چیز پر اعلیٰ سے اعلیٰ اقتدار حاصل ہے اور ہماری کمزوری اور حقارت ضرب المثل ہے۔ نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش شیطانوں کو قید کر دیا تھا۔ عدل نور ہے اور ظلم تاریکی ہے۔ شیاطین اور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت گاری کرتے تھے۔ فکر ظلم کا سرچشمہ شیاطین ہیں اور وہ مقید ہیں۔ کن فکان کا مطلب ہے امر خداوندی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ دھوئیں اوپر نہ جائیں، تاکہ آسمان اور سہا پریشان نہ ہوں، تاکہ یتیم کی فریاد سے عرش نہ لرزے، تاکہ کوئی جان ظلم سے بیمار نہ پڑے۔ اسی لیے ہم نے ملک میں ایک قانون بنایا ہے تاکہ یارب کی آواز آسمان پر نہ جائے۔ اسی لیے ہم نے ممالک میں ایک قانون بنایا ہے تاکہ یارب کی آواز آسمان پر نہ جائے۔ اے مظلوم، تو آسمان کی طرف نہ دیکھ، کیونکہ تو دنیا میں آسمانی بادشاہ رکھتا ہے۔ مچھر نے کہا میری فریاد ہوا کے ہاتھوں سے ہے، جس نے ظلم کے دونوں ہاتھ ہم پر کھول دیے ہیں۔ ہم اس کے ظلم سے تنگی میں ہیں، خاموشی کے ساتھ اس کی وجہ سے خون پی رہے ہیں۔ اس کا ظلم ہم پر صاف اور کھلا ہوا ہے، سوائے بتا دینے کے ہمارے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اس سے ہمارا عدل اور انصاف کیجیے، اے شریف مزاج، کریم، منصف۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ملائے اعلیٰ مضطرب ہو جاتا ہے، مظلوم کی آہ عرش کو لرزا دیتی ہے۔ مظلوم کا فریاد میں یا رب کہنا شاہ برحق اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ مچھر نے کہا ہوا نے ہم پر ظلم کیا ہے، اس ظلم کے ثبوت کے لیے کسی شہادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔